Assalamualaikum. Hello, dear students. I hope you will be fine, happy, and healthy today. Today, we are going to begin page number 40 and the fifth paragraph. I think fifth paragraph, and the without opening it, she knew that it was a picture frame, and she remembered the ways she had teased her mother to have a good photograph taken. यही जगह है फर्स्ट ईयर इंग्लिश पेज 4D फ्रॉम मदर टू लव लेसन. तो यही ऊपर वाला किस्सा जारी था कि मिंटा ने मुख्तलिफ कपड़े भी समेट लिए और यही बातें जारी थी. तो यहाँ कहते हैं कि विदाउट ओपनिंग इट, इस पैकेज को, इस डब्बे को खोलने बगैर, शी न्यू, वो जानती थी, दैट इट वाज अ पिक्चर फ्रेम, कि ये एक तस्वीरी फ्रेम है, एक ऐसा फ्रेम है जिसमें तस्वीर भी है. एंड शी रिमेंबर्ड द वे शी हैड टीज्ड हर मदर, और उनको याद थी कि किस तरह उसने अपने माँ को तंग की थी. टीज्ड मीन तंग करना. टू हैव अ गुड फोटोग्राफ टेकन, के एक अच्छा वो एक खूबसूरत, एक अच्छा फ़ोटो आप खिंचवाइए, आप निकाले. तो मिंटा को याद थी कि उसने अपने माँ को कितनी तंग करती थी एक अच्छे तस्वीर खिंचवाने पर, निकालने पर, और इसी तरह उसकी माँ ने वही तस्वीर भी निकाली थी और ये अभी इसमें रखी थी, इस गिफ्ट में. द ओनली वन आई हैव ऑफ यू, मेरे पास वाहिद तस्वीर जो आपका है, यानी आपके वाहिद तस्वीर जो मेरे पास है. लाइक अ फ्यूजिटिव फ्रॉम अ चेन गैंग, वो एक भगोड़े की तरह है. फ्यूजिटिव मीन भगोड़ा, मफरूर की तरह है, एक भगोड़े की तरह है. फ्रॉम अ चेन गैंग, जो सज़ा याफ्ता मुजरिमों का ग्रुप हो. चेन गैंग मीन जंजीरबंद मुजरिम या सज़ा याफ्ता मुजरिम, ऐसा मुजरिम जो सज़ा याफ्ता हो, जिस पर सज़ा सुनाई गई हो और वो भाग गया हो. तो आपके जो तस्वीर मेरे साथ है वो ऐसे दिखाई देते हैं. शी हैड पॉइंटेड आउट, उसने वो ये निशानदही की थी. असल में मिंटा की मतलब ये थी कि मैं माँ के साथ और तस्वीरें निकाल लो, तो इसी वजह से उसने उनको ये कही. आई कैंट वेरी वेल गो अवे टू स्कूल नेक्स्ट ईयर विद दैट, और अगले साल में इस तस्वीर के साथ स्कूल नहीं जा सकती हो, आपके जो मफरूरों की तरह है, तो मैं इसके साथ स्कूल नहीं जा सकती हो. शी पुट द पैकेज बैक इन द केस, उसने इस डब्बे को सूटकेस में या कि दोबारा रखा, सूटकेस में दोबारा रखा. विद ऑल द अदर, दूसरे तमाम डब्बों के साथ, दूसरे भी पैकेज और डब्बे थे और सब डब्बे दोबारा उन्होंने वहाँ रख लिए. एंड कैरीड द केसेस बैक इनटू द क्लोजेट, और ये तमाम डब्बे जिसमें ये तोहफे वगैरह थे, ये क्लोजेट में रख दिए, बड़ी अलमारी में रख दिए. पुअर डैड शी थॉट, उसने सोचा बेचारा वालिद. पुअर डैड मीन बेचारा वालिद. शी थॉट, उसने सोचा. शी नेवर न्यू, वो कभी नहीं जानती थी, मतलब हमारी माँ कभी नहीं जानती थी कि मैं मर जाऊँगी इन तोहफ़ों को. और मिंटा ने जब देखा तो उसने ये बात की. शी कुड हियर हिम सेइंग, वो अपने वालिद को ऐसा कहते हुए सुनता था कि उनको कभी भी पता नहीं था कि मैं मर जाऊँगी. उसकी वालिद अक्सर ये बात करती थी. नॉट इवन एट द लास्ट, यहाँ तक कि आखिरी लम्हे पर भी उनको पता नहीं थी मिंटा की माँ को कि मैं मर जाऊँगी. उसके वालिद ने कहा. मिंटा ओपन द बॉक्स बिसाइड द बेड, बेड के करीब उसने इस बॉक्स को खोल दिया. एंड टुक आउट द स्वेटर एंड द फेल ग्रीन स्लेप, और इससे वो स्वेटर और हल्के जर्द रंग का जो कमीज था, लहंगा था, वो दोनों उससे निकाल दिए. यू नो परफेक्टली वेल, आपको अच्छी मालूम है, दैट यू आर जस्ट एग्जैक्टली लाइक मी, कि तुम बिल्कुल मेरी तरह हो, कि तुम बिल्कुल मेरी तरह. उनकी माँ ने जो ये बात की थी, इन्वर्टेड कामा में जो बातें बंद हैं, तो ये किसी ख़ास वाक़ये की तरफ इशारा करते हैं. मिंटा वही बातें दोहराती है.
She remembered her mother saying, उसको याद आई کہ اس کی ماں نے ایسے کہی تھی کہ آپ بالکل میری طرح ہیں. She brushed the tear away. انہوں نے ٹیئر جو تھے آنسو وہ صاف کر دیے, پونجھ دیے. برش اوے مین صاف کرنا, پونجھنا. اس نے جو آنسو تھے وہ پونجھ لیے اس نے. اینڈ went down the stair, اور نیچے سیڑھیوں پر نیچے گئی. اینڈ out into the cheerless living room. اور چیئرلیس مین اداس یا بے کیپ لیونگ روم جو تھا, ان کے رہنے کا کمرہ جو تھا وہ ادھر گئی, رہائشی کمرے کو گئی منٹا. I'd like to keep these things Dad, میں ان چیزوں کو اپنے ساتھ رکھوں گی. یہ جو بڑا قمیص تھا اور ایک جو سویٹر تھا, تو ان دونوں کو میں اپنے ساتھ رکھوں گی, یہ خیراتی ادارے کو نہیں دیں گے. She said in her most matter-of-fact voice. انہوں نے حقیقی آواز میں کہا, غیر جذباتی آواز میں کہا, یعنی عام اس کی جو آواز تھی اس میں اس نے کہا. And she showed him the sweater and slip. اور انہوں نے اس کو سویٹر اور سلیپ دکھائی کہ ان دونوں چیزوں کو, سلیپ مین قمیص یا لہنگا, کہ ان دونوں چیزوں کو میں اپنے ساتھ رکھو گی. The slip is a little big. slip جو قمیص تھا وہ تو تھوڑا سا بڑا تھا. But I'll grow into it. لیکن میں بڑی ہو کر میں اس کے لیے بڑی ہوگی, مطلب میں بڑی ہو کر پھر یہ مجھ پر فٹ ہوگی. It looks like her, I think. میرا خیال ہے کہ یہ اس کی طرح دکھائی دیتی ہے, میری ماں کی طرح دکھائی دیتی ہیں. She went around the room. وہ کمرے میں ادھر ادھر گھومتی رہی, کمرے کے اندر گئی اور ادھر ادھر گھومتی رہی. Snapping on the lamp. لیمپ اس نے جو بلب تھا وہ جلدی سے روشن کر دیا. Snap مین جلدی سے ٹک لگا کر ان کو روشن کرنا. Turning on the television. ٹیلی ویژن بھی انہوں نے آن کیا. That had been silent for so long. جو کافی عرصے سے خاموش تھا, کیونکہ ان کی ماں مر چکی تھی تو وہ ٹی وی نہیں آن کرتے تھے. She was aware. وہ جانتی تھی, وہ باخبر تھی. That his eyes followed her. کہ ان کے والد کی آنکھیں ان کی تعقب کر رہی ہے. His eyes mean میل کی طرف اشارہ ہے, تو ان کے والد کی آنکھیں ان کی تعقب کر رہے ہیں. That he could hardly avoid noticing the tear. اور وہ noticing the tear stain on her cheek. اور وہ منٹا کے چیک پر, منٹا کے گال پر ٹیئر کے, آنسو کے جو نشانات تھے ان سے بچ نہیں سکتے تھے, مطلب وہ ان کو دیکھ سکتی تھی, ان کے گال پر جو آنسو کے نشانات تھے. I think I will have an apple. میرا خیال ہے کہ میں ایک ایپل کھاؤں گی. She said want one. اس نے کہا, منٹا نے کہا کہ مجھے ایک چاہیے. He nodded. اس نے سر ہلایا. Sure. Bring me one as long as you are making the trip. میرے لیے بھی ایک لاؤ جب تم وہاں جا رہی ہو, ریفریجریٹر کو جا رہی ہو, تاکہ وہاں سے اپنے لیے ایپل لے لے فریج سے. تو میرے لیے بھی ایک ایپل لاؤ, اس کے والد نے منٹا سے کہے. It was natural. یہ عام قدرتی بات تھی. It was almost like old time. یہ بات پرانے دور کی سی تھی کہ جب منٹا کو ایپل وغیرہ کی ضرورت تھی تو وہ جاتی تھی, اور اکثر ان کے والد بھی انہیں یہ کہتی کہ میرے لیے بھی یہ ایک لاؤ. Except that the blue chair by the fireplace was vacant. مسوائے یہ کہ چولہے کے قریب یا آتشدان کے قریب, فائر پلیس آگ کے جگہ کے قریب جو بلو چیئر تھا, نیلے رنگ کی چیئر تھی, وہ خالی تھی, کیونکہ یہ چیئر تو ان کے ماں کی تھی اور ماں تو ابھی مر چکی تھی, تو اس لیے یہ خالی تھی. She went out into the kitchen hurriedly. وہ جلدی کے ساتھ کچن گئیں. I will tell him that I pestered mother to do her shopping early this year. I will tell him. میں ان کو بتاؤں گی, یعنی میں اپنے والد کو بتاؤں گی, that I pestered mother, کہ میں نے اپنے ماں کو تنگ کیا, ناراض کیا, to do her shopping early this year, کہ اس سال اپنے شاپنگ, اپنے خریداری پہلے کروا لیں. She told herself. اس نے اپنے آپ سے یہ کہی کہ میں اپنے والد کو یہ بتاؤں گی. As she got the apples from the refrigerator. جو ہی وہ ریفریجریٹر سے ایپل یا سیبوں کو اٹھا رہی تھی, تو انہوں نے اپنے دل میں یہ کہی.
I will tell him that it was my idea about the photograph. اور میں ان کو یہ بھی بتاؤں گی اپنے والد کو کہ فوٹوگراف کے مطابق یہ میرا نظریہ تھا. میرا نظریہ یہ تھا کہ ان کو کہو کہ فوٹو نکال لیں. She wanted him to believe that she didn't know. She wanted him to believe اور وہ یہ جاننا چاہتی تھی کہ ان کے والد بھی یہ یقین کر لے that she didn't know کہ وہ نہیں جانتی تھی. یعنی ان کی ماں کو پتہ نہیں تھی کہ یہ تصویریں میں ان سے اس لیے لے رہی ہوں کہ وہ تو مرنے والی ہے، لیکن اسی انداز میں کہا کہ آپ کی پرانی تصویر ایک فیوجیٹیو مفرور کی طرح دکھائی دیتی ہے، اور یہ اس لیے میں نے کہا تھا کہ وہ نہ سمجھ سکے. The vitamin pills were pushed back on the shelf. وٹامن کی گولیاں شیلف یا اس الماری کے پچھلے حصے میں پڑی ہوئی تھیں. She took them out of the refrigerator and اس الماری نہیں، سارے وٹامن کی گولیاں یعنی ریفریجریٹر کے پچھلے حصے میں پڑی ہوئی تھی، پیچھے حصے میں پڑی ہوئی تھی. She took them out of the refrigerator. انہوں نے ان گولیوں کو ریفریجریٹر سے نکال لیا، اٹھا لیا. اینڈ پٹ دیم آن دا ونڈو سیل اور اسے کھڑکی کے دہلیز پر رکھ دیا. ونڈو سیل میں کھڑکی کا نچلا حصہ جو دہلیز ہوتا ہے. ویئر شی وڈ بی شیور ٹو سی دیم ان دا مارننگ، جہاں وہ صبح کے وقت یقینی طور پر ان گولیوں کو دیکھ لے گی اور پھر اپنے والد کو دے گی کہ آپ اسے کھا لو. When she came back into the living room، جب وہ واپس لیونگ روم کو آئی سیب کے ساتھ. She noticed that a light and the Christmas wreath were winking on and off in Kelly's windows across the street. She noticed تو انہوں نے دیکھ لیے that a light and the Christmas wreath کہ بڑا دن کی ہار کی ایک روشنی، ایک بلب was winking on and off ٹمٹما رہے تھے، کبھی بند ہو رہے تھے کبھی آن ہو رہے تھے. in the Kelly's window، کیلی کے کھڑکیوں میں سے یہ نظر آ رہی تھی. کیلی ان کے پڑوسی خاندان تھی. across the street، اسٹریٹ کے اس پر، گلی کے اس پر ان کا گھر تھا اور گھر میں ایک کھڑکی تھی اور کھڑکی کے اندر جو بڑا دن کے درخت تھا اور اس میں جو بلب تھا وہ ٹمٹما رہا تھا. I guess we should start thinking about Christmas, Dad. میرا خیال ہے کہ ہمیں بھی کرسمس یا بڑا دن کے لیے تیاریاں شروع کرنی چاہیے، ان کے بارے میں سوچنی چاہیے ڈیڈ، میرے والد. She tossed him an apple. اس نے اس کی طرف ایک ایپل کو، ایک سیب کو اچھال دیا. Toss mean اچھالنا، اچھال کر پھینکنا. As she spoke، جون ہی انہوں نے یہ بات کہی کہ ہمیں بڑا دن کے لیے سوچنا چاہیے. And he caught it deftly، اور اس کے والد نے مہارت کے ساتھ اس ایپل کو کیچ کیا. caught mean پکڑ لیا. She hesitated for just a moment، وہ تھوڑے لمحے کے لیے ذرا ہچکچاہٹ اس نے محسوس کی. And then walked over، اور پھر چلنے لگی. And sat down on the blue chair، اور اسی بلو چیئر پر، نیلے کرسی پر بیٹھ گئی. By the fire، آتشدان کے قریب یا چولہے کے قریب، آگ کے قریب. As if she belonged there، جیسا کہ وہ وہاں سے تعلق رکھتی تھی، کہ وہ جیسا کہ منٹا وہاں پر سالوں سے بیٹھتی تھی تو اسی طرح بیٹھ گئی. And looked across her father، اور اپنے والد کی طرف اس نے دیکھا. And smiled، اور مسکرائی. مطلب یہ ہے کہ اس نے سارے ذمہ داریاں قبول کی اور اپنے ماں کی ذمہ داری بھی قبول کر دیا. So with this, dear viewers and listeners and students, we finished this unit, this lesson as well. Try to read it again and again, because the more you read, the more you will learn. And don't forget, یہ مت بھولو to share it with all your first year students. Thank you so much. Khuda Hafiz.